اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس سپارے کی ابتدائی آیت کے اندر وہ نسخہ ہے جو انسان کی روحانی تطہیر اور اخلاقی پاکیزگی کا ایک بہترین اور ایک جامع علاج ہے۔ 3 باتوں کا حکم دیا گیا، قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ کا ذکر۔ انسان اگر ان 3 کاموں کا اہتمام کر لے تو اس کو اپنی تمام روحانی یعنی گناہوں کی بیماریوں سے شفا حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ انسان اللہ کی نگاہوں میں ویسا بن سکتا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ تو بتائے پچھلی امتوں کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس نسخے کو اختیار کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن آپ کی طرف وحی کے طور پر نازل کیا گیا آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے، اور نماز کی پابندی کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے، اور اللہ جل شانہ جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ ذکر اللہ تو ہر عبادت کی روح ہے، سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ تمام عبادات کا جو مقصود ہے وہ اللہ کی ذکر اور اللہ کا یاد ہے۔ چنانچہ نماز کے بارے میں بھی کیا کہا، واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ پتہ چلا نماز کا حکم بھی اس لیے ہے کہ اللہ سے جو غفلت ہو گئی وہ ختم ہو جائے، اور انسان کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق دوبارہ قائم ہو جائے۔ یہ تو ہے عبادات کے روح، تو چلتے پھرتے جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرو۔ اب 2 چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت اور نماز، اور ان میں بھی جو ہے نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ تو غور اگر کیا جائے تو انسان اگر نماز کا اہتمام کر لے، یعنی 5 نمازوں کا، اور جتنا ہو سکے اس کے بعد، تو تمام عبادات اس کے اندر آ جائیں گی۔ قرآن کی تلاوت بھی اس کے اندر ہے، اللہ کا ذکر بھی اس کے اندر ہے، اور اللہ کی بڑائی بھی اس کے اندر ہے، حتیٰ کہ ہر رکن سے جب دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے منتقل ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے منتقل ہوتے ہیں۔ قرآن اسلام نے یہ کہا کہ بھائی نماز میں تو دور کی بات ہے، ارکان میں تو دور کی بات ہے، جب انتقال ہو یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو اس وقت میں بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس وقت میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ۔ اب رہی یہ بات کہ نماز کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ دیکھیے نماز کی مثال ایک نسخے کی سی ہے، کسی نسخے کے اندر ایک دوائی کے اندر تاثیر ہوتی ہے کہ یہ دوائی جو ہے وہ انسان کو فلانی قوت دے دے گی، یہ انسان کو جو ہے فلانی بیماری سے شفا دے دے گی، تو اس دوائی کو جب ڈاکٹر نسخے میں لکھ کر دیتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جائے، اس ترتیب کے ساتھ استعمال کیا جائے جس ترتیب سے اس دوائی کو استعمال کرنے کا ڈاکٹر نے حکم دیا۔ اگر اس ترتیب میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہو جائے گی تو پھر اس نسخے کے پورے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو پرہیز تو سب سے زیادہ ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ تو نماز بھی یہ اس طبیب روحانی نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہماری پاکیزگی کا، اور اس نسخے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ بے حیائی و برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب اگر اس کے باوجود اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، انسان اس کے باوجود برا کام کر رہا ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے، معلوم ہوگا کہ اس نسخے کو استعمال کرنے میں اس سے غفلت ہوئی ہے، نسخے کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ دوائی کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر کی ترکیب کے مطابق استعمال کرو اور پابندی کے ساتھ کرو۔ آپ جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ ارے بھائی ابھی تو اس کا ایک وقت ہے، اس وقت تک استعمال کرو پھر فائدہ ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ تو نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، اور نماز کو اس طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے کہ جو طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا اور ہمارے دین میں ہمیں بتایا گیا، پھر یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے چھوڑ دے گی۔ آج ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، ہماری مساجد بظاہر آباد ہیں، لیکن اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے کہ مسجد کے باہر بازاروں میں اور گھروں میں گناہوں کا ایک ماحول ہے اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد میں آ کر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ نماز جو ہے بجائے اس کے کہ برائی سے روکے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو نماز کے طریقے پر ادا نہ کی جائے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ نماز انسان کو بجائے اس کے کہ برائی سے روکے اور برائی کی طرف لے جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر نماز پڑھنا چھوڑ دو، نماز کا تو اہتمام کرو، لیکن دیکھو اس پر توجہ خوب کرو۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ بھئی نماز کی چوری کیا؟ فرمایا یہی کہ اس کے ارکان میں چوری کرتا ہے، نماز کو جلدی جلدی ادا کرے، اس کی سنن اور آداب کی رعایت نہ کرے۔ تو نماز کا ایک جسم ہے، نماز کا جسم کیا ہے کہ بھئی خشوع کے ساتھ رہنا ہے، یعنی اعضاء میں حرکت نہیں ہونی،
اور ہر رکن کو ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک نماز کی روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ خضوع، یعنی دل کی حالت کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس کیفیت سے پڑھو گے تو نماز بے حیائی اور برائی کو ہٹا دی. اب ہم نے نماز کو مسجدوں تک محدود کر دیا اور یہ سمجھا کہ نماز صرف ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، تو اس کا اثر مسجد سے باہر جاتا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے یا انسان کی جو معاشی زندگی ہے، حتیٰ کہ اس کی تجارتی سیاسی زندگی ہے، اس کی جو ہے اقتصادی زندگی ہے، وہ اسی دھارے پر رہتے ہیں جس دھارے پر نماز میں آنے سے پہلے. اس کی وجہ وہ یہ کہ نماز کو اس طریقے پر نہیں پڑھا گیا. تو بھائی نماز تو چلا چلا کر اعلان کر رہی ہے کہ اے وہ مسلمان کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اللہ کے معبود ہونے کا اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اور اپنی عاجزی کا بھی اقرار کر رہا ہے. اللہ کے سامنے ناک رگڑ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، پیشانی کو رگڑ رہا ہے. تو اے مسلمان تو باہر آ کر بھی اس کیفیت کو قائم رکھ. اب جب باہر آ کر بھی یہ خیال رہے تو پھر کیسے گناہ ہوگا؟ نماز میں کوئی انسان بدکاری کا خیال نہیں کرتا، کم سے کم نماز میں تو نہیں لائے گا برے کاموں کا خیال، لیکن باہر آنے کے بعد وہی خیال جما رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ نماز میں جو اللہ سے ایک تعلق قائم ہو گیا تھا وہ تعلق مسجد تک ہی رہا، نماز تک رہا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ صرف اسی وقت تک ہے. حالانکہ یہ نماز کہہ رہی ہے کہ اس تعلق کو باہر بھی قائم کرو، تو پھر انسان برائی سے. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی نماز پر ہی محنت کر لے تو پورا دن صحیح ہو سکتا ہے. نماز میں پورا دین آ گیا. چنانچہ بعض اکابر کا مقولہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک کے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب کو جو کچھ ملا وہ اس نماز ہی کے واسطے سے ملا. بے شک ساری عبادتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جو ملا اصل اس نماز کے ذریعے سے. اور صحابہ میں دو عبادتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک نماز اور ایک جہاد. ان دو چیزوں کا حضرات صحابہ سے بڑا گہرا تعلق تھا. تو یہ حضرات اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے. بھائی بات یہ ہر کام کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی چھوٹا موٹا کام بھی چلانا تو رات دن اس کے لیے کرنے پڑتے ہیں. تو نماز بھی سیکھنے سے آئے گی. آج علم یہ ہے کہ ہم نماز کی طرف آ تو جاتے ہیں، فضائل تو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن مسائل ذہن میں نہیں ہوتے. یہی پتہ نہیں کہ جی کتنی چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو نماز میں واجب ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بھائی مسائل کا تو پہلے درجے میں علم رکھو اور اس کے بعد جتنا ہو سکے نماز کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کرو. فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصافی کریں. ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے منہ مت لگو. وقولوا، اور یہ کہہ دو ان سے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتری کتاب یعنی قرآن کریم، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف اتاری گئی یعنی تورات و انجیل، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہ کسی سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ چیز جو مختلف ہو، جس میں اختلاف ہو، اس کو چھیڑنے کے ایسی چیز جو پہلے جس میں دونوں کے نظریے متفق ہوں تو پہلے اس بات کو سامنے رکھو کہ بھائی یہ بات لو، اور جب وہ بات سامنے مخاطب مان لے گا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو اگلی بات پر لے آئیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طرح ہم انکار کرتے ہیں جو انکار کرنے والے یعنی کافر ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ تو یہ اہل باطل ضرور شک میں پڑ جاتے. قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی امی ہیں. یہ قرآن جن نے پڑھ کر سنایا وہ امی ہیں، نہ انہوں نے کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. اس کے باوجود انہوں نے ایسا فصیح و بلیغ کلام لا کر دکھا دیا کہ کوئی انسان اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا، چند آیات بھی نہیں بنا سکتا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا. مشرکین نے کہا جی یہ نبی خود گھڑتے ہیں، یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ وہ جو فلانا روم کا آدمی ہے اس نے جو ہے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ نے بتا دی یہ سب باتیں غلط ہیں. بلکہ در حقیقت یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے یہ ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار ظالم لوگ ہی کرتے ہیں. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات کیوں نہیں اتارے گئے. آپ فرما دیے آپ فرما دیجیے بے شک معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اولم یکفیہم، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں زبردست مہربانی اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم معجزہ مانگتے ہو، یہ کتاب سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزوں کا معجزہ، یعنی تمام معجزے اس کے اندر موجود ہیں. اس دور میں جبکہ عرب کے بدو
اور ان کے معاصر اقوام میں ابھی علم کا اتنا رسوخ نہیں تھا، اس دور میں تو یقیناً قرآن کا معجزہ ہونا واضح تھا کہ اس جیسی فصیح و بلیغ کتاب کوئی لا ہی نہیں سکا. لیکن آج کے دور میں جبکہ سائنسی تحقیقات جو ہیں دن بدن وجود میں آ رہی ہیں، اس قرآن کا معجزہ ہونا اور ظاہر ہو گیا. جیسے جیسے علوم کھل رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام علوم وہ ہیں جن کی طرف قرآن نے مختلف آیتوں میں اشارہ کیا، اور یہ ایسا علوم ہے جن کو قرآن نے کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں دی، کیونکہ قرآن کا بنیادی مقصد تو ہدایت ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس سے شفا حاصل ہو، لیکن قرآن نے ان علوم کو چھٹیوں میں حل کیا ہے اور ان کی طرف یہ قرآن اشارے مارتے چلا گیا جن کو آج یہ سائنسدان صدیوں کی محنت کے بعد اور اپنے جو ہے اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اور اپنی لیبارٹریوں میں اور رصد گاہوں سے پورے تجزیہ کرنے کے بعد جن نتائج پر پہنچے ہیں، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ان کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا. تو یہ اس قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم واقعی اللہ کی کتاب ہے کہ آج انسان ان باتوں پر پہنچے اتنی محنت کے بعد، اور قرآن نے پہلے سے بتا دیا، جیسے کہ مختلف آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. قل کفا باللہ، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ ہونے کے لیے کافی ہے. وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو، اور جو لوگ ناحق بات پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ فرماتے ہیں لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں عذاب آنے کے لیے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب بھی آ جاتا، اور یہ عذاب کسی وقت میں بھی ان پر اچانک آئے گا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، اور بے شک جہنم نے کافروں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اول تو عذاب کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے مانگنے کی، انسان کی حماقت ہے. بھائی مانگے تو وہ چیز مانگے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر تم مانگ رہے ہو تو عذاب آئے گا، لیکن اللہ کا نظام ہے جیسے ہم نے بتایا، ہر چیز کا اللہ کے ایک معیار ہے اور ایک نظام، اصول و ضوابط ہے. حتیٰ کہ عذاب نازل ہونے کے لیے بھی قاعدے مقرر ہیں، اصول ہیں. تو چونکہ ایک وقت مقرر ہے، باوجود اس کے کہ یہ مستحق ہو چکے ہیں، لیکن عذاب اپنے وقت پر آئے گا. اگر وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ پہلے سے بھیج دے، عذاب آئے گا. اور دیکھو جب عذاب کا وقت آئے گا تو پھر وہ عذاب اچانک آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طریقے سے وہ عذاب آئے گا کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. پھر بتایا کہ چلو اگر بالفرض دنیا میں عذاب بھی نہ آئے تو جہنم کا عذاب تو تیار ہے، اور مرتے ہی وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور قیامت کا حال تو کیا کہنا، آگے اس کی منظر کشی فرمائی، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن وہ عذاب ان کو اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور وہ اللہ فرمائیں گے کہ تم چکھو ان اعمال کی سزا جو تم کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا، اب کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کو پکار کر ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں. بسا اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے دینی احکام اور دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً جبکہ شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کے شاعر نامحفوظ ہوں اور دینی تعلیمات، دینی فرائض پر عمل کرنا مشکل ہو. تو شریعت نے حکم دیا ایسی صورت میں ان حالات کو، ان ماحول کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کو ہجرت کہتے ہیں، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا. چنانچہ مکی زندگی میں یہی حکم ہوا تھا ہجرت سے، جب تک جو ہے مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تو یہ ہجرت کا حکم ہوا کہ تم جو ہے مکے سے چلے جاؤ، وہاں حالات موافق نہیں ہیں. ظاہر ہے انسان گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے تو معاشی مسائل تو ہوتے ہی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تو فکر ہوتی ہی ہے کہ گھر کا چولہا کیسے جلے گا. اب تو میں اپنے سارے جو ہے اثاثے ختم کر کے آیا ہوں. تو اللہ نے یہ تسلی دی ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو. اور ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور بہترین اجر ہے یہ کام کرنے والوں کا. یہ کون ہے؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. رہی بات کہ معاش کا کیا ہوگا، تو آگے اللہ نے تسلی دی کہ ارے بھائی تم ان چوپاؤں سے، ان جانوروں سے سبق نہیں لیتے؟ یہ زمین میں کتنے لاکھوں کی تعداد میں جانور اور چوپائے، کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات اور دوسرے جانور پھر رہے ہیں، کیا یہ اپنے رزق کی پوٹلی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں؟ یہ بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن اللہ انہیں رزق دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ توکل جو ہے اگر سیکھا جائے تو کس سے؟ حدیث کا مفہوم یہ کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، پرندے، ان سے توکل سیکھو.
کہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بلوں سے تو بالکل بھوکے پیٹ ہوتے ہیں اور پھر پرواز کرتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. انسان کی طرح جمع کر کے نہیں رکھتے, اسٹاک کر کے نہیں رکھتے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ اللہ جب ان جانوروں کو پال رہا ہے تو اللہ اپنے ان بندوں کو جو اس کے دین کے خاطر قربانی دے رہے ہیں کیوں نہیں پالے گا. لہذا رزق کا فکر مت کرنا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ, اور کتنے ہی چوپائے جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو اور تم کو بھی رزق دے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, آگے وہی اسلوب تلقین کا انداز ہے. مشرکین سے مختلف سوالات کیے جا رہا ہے اور جواب خود ہی ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ تاثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ متعین ہے کہ ان تمام کاموں کو انجام دینے والے اور اس کے خالق اللہ ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. بس وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق, اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی اتارا اور زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک ہونے اور بنجر ہونے کے بعد کس نے زندہ کیا تو وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. آپ فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں رکھتے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو صرف اور صرف کھیل تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے. بے شک کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. یہ ایک نقشہ کھینچا دنیا اور آخرت کا تقابلی. بھائی ایک دنیا ہے جس کے لیے ہم نے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں دین کی فرصت ہی نہیں ہے, دین پر آنے کا جو ہے ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے, نہ دین سیکھنے کا موقع ہے نہ دین پر عمل کرنے کا, اور ایک وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں, بچے جب مٹی میں کھیلتے ہیں تو مٹی کے گھر بناتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے لڑائی بھی کرتے ہیں آپس میں, اور لیکن جب آخر کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس جو ہے مٹی کے گھروں کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو کر گھر چل دیتے ہیں. تو بالکل یہی حال ہے. انسان اس دنیا میں مال و دولت کی جو ریل پیل ہے اور اس کے جو مقابلے ہیں اس میں جان کی اور جو ہے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے اور ہر ایک دوسرے سے ان کھلونوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے خاطر ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے, حتیٰ کہ ہر ایک نے دوسرے کو نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور اپنے دین کو بھی قربان کر دیتا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ روح نکلتی ہے تو ہر چیز کو جھاڑ کر آتا ہے, پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے چند گز کے کپڑے کے. ہر نعمت جس کے لیے محنت کی تھی اس کو چھوڑ جاتا ہے اور یہ اس کے وارث لے جاتے ہیں. تو محنت خود کی, حدیث میں آتا ہے کہ حساب تو اس کو خود دینا پڑے گا. یہ کتنی حسرت کی بات ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور مزے کون اٹھا رہے وہ رسا ہوتا. تو بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی دنیا کے لیے محنت کرو. یہ تو ایک کھیل تماشے کی زندگی ہے اور حقیقت یہ کہ ایک کھیل تماشا ہے. جو خبریں انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے, جو حالات دیکھتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر حقیقت تو کوئی ہے ہی نہیں, کسی چیز کے اندر جماؤ نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ کرسی, عزت, اقتدار. اس کے اندر کوئی جماؤ نہیں ہے. رات دن نقشے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل بے حیثیت ہے. دنیا میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ مال و دولت. اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج ایک فقیر ہے وہ مالدار ہو گیا اور کل جو مالدار غنی تھا اس کو سب سلام کرتے تھے اس مال کی بنا پر, وہ مفلس ہے. تاریخ نے ایسے بہت سے واقعات دکھائے کہ بادشاہوں کی اولاد جو شہزادے ہیں وہ جو ہے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھر رہے تھے. ایک عورت ہے, انسان جس پر مر مٹنے کی کوشش کرتا ہے, غور کیجئے اس کے حسن جمال چند روزہ ہے. اسی عورت کی جب جوانی ڈھلتی ہے تو پھر اس کی جو بدصورتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے اور اس کا عیب کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو بھئی یہ دنیا کی چیزیں تو کھیل تماشا ہے, تم ان پر مر مٹے ہو. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, آگے مخلصین کے حال کے منظر کشی کی جاتی ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ جل شانہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے خالص عبادت کرتے ہوئے. بس جب اللہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ وہ انکار کرے ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو عطا کی اور تاکہ یہ فائدہ اٹھائیں. بس یہ عنقریب جان لیں گے. یہ مشرکین کا حال تھا. جب طغیانی میں گرے تو اللہ کو پکار لیا اور جب بچ گئے تو پھر بھول گئے. آج اس مسلمان کا حال یہی ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو آج کا مسلمان تو ان مشرکوں سے بھی کیا گزرا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. ایسے ایسے واقعات قریب میں جو رونما ہوئے کہ اللہ نے مسلمانوں پر آزمائشیں نازل کی. دیکھیے مشرکین پر بھی عذاب آتا ہے, کافروں پر, لیکن وہ جو عذاب آتا ہے وہ تو اللہ کی غضب کا ایک نمونہ ہوتا ہے, وہ اللہ کا غضب ہوتا ہے.
اور مسلمان پر جو آتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تنبیہ کے لیے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، اپنے بچے کو چہیتے بچے کو تھپڑ مارتا ہے، تو کیوں مارتا؟ دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کا چہیتا ہے، تو اس کو تنبیہ کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے. تو مسلمانوں پر تو عذاب تنبیہ کے لیے آتا ہے، یہ شفقت بھری ڈانٹ ہے. لیکن علم یہ ہے کہ ہم مسلمان بجائے ان سے سبق سیکھنے کے اور گناہ کے کاموں پر جری ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایسے بہت سے واقعات قریب میں رونما ہوئے کہ جب وہ واقعات آئے تو دور کے لوگ تو چھوڑیے، جو ان واقعات کو صرف افسانہ سمجھ کر پڑھ کے پھر تبصرہ کر کے بھول جاتے ہیں، وہ لوگ جن پر یہ واقعات گزرے انہی لوگوں نے یہ معاملہ کیا کہ پھر وہ اور جری ہو گئے، اور اس واقعے کا جو بنیادی مقصد تھا کہ اللہ کی طرف انابت ہو، بجائے انابت کے اور اللہ سے پھر گئے. تو یہ تو ایمان کے انتہائی کمزوری کی اور ایمان کے خطرے کی علامت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے آثار نہیں ہیں، اور جو ہے زمین میں عزت حاصل کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے. اور اگر آج کا مسلمان پکارتا بھی اللہ کو تو کس طرح پکارے گا؟ یا علی مدد، یا غوث مدد. مشرکین تو کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد جب سمندر میں ہوتے ہیں، اور مسلمان جو ہے اس طرح پکارتا ہے، کبھی حضرت علی کو پکار رہا ہے، کبھی حضرت غوث اعظم کو پکار رہے ہو. ارے اللہ کے بندو، اس وقت تم بھی شرک کرتے ہو. پہلے تو مومن تھے، اب تم نے شرک شروع کر دیا، اور مشرکین پہلے مشرک تھے، اب وہ ایمان پر آ گئے. یہ عجیب تماشا ہے. بات یہی ہے کہ بھائی دین کو سمجھو، دین کی حقیقت سمجھو. دین یہ کہتا ہے کہ ہر وقت میں اللہ ہی کو پکارو، مشکل کشا صرف اللہ ہے. مشرکین بھی یہ مانتے تھے، معبود ان کے بہت سارے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. سب سے بڑا معبود یہی ہے جو اللہ کی ذات، اور یہ جتنے معبود ہیں نا ان کو پکارتے تو ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ اصل دینے والا وہی، تو اس لیے پکار رہے ہیں کہ ہماری سفارش کریں، اللہ تک لے جائیں. چنانچہ خشکی میں اپنے کسی معبود کو نہیں پکارتے تھے باوجود مشرک ہونے کے. اور آج کا مسلمان مومن ہونے کے باوجود پکار رہے تو کس کو پکار رہے؟ غیر اللہ کو پکار رہا ہے. فرمایا اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا اور اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ ناحق باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ مشرکین بہانے بناتے تھے کہ جی ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے، کیا کریں اگر ایمان لے آئے تو یہ جو کفار ہیں ہمارے مخالف ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. حرم تو آمن ہے، حرم ایسی جگہ ہے جو امن دیتا ہے انسان کو، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان وہاں آ کر. تو یہ ان کو سراپا امن کی جگہ دی ہے. یہ کہاں سے جو ہے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو کوئی اور نقصان پہنچائے گا. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے ہمارے راہ میں کوشش اور محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے. وان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ. یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت جو ہے پوری کی پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں محنت اور جہاد کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہم اپنے راستے اس کے سامنے کھول دیں گے، نہیں وہ راستے جس پر چل کر وہ جنت میں پہنچ جائے. بہر صورت ہر انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں محنت کرے، جہاد کرے. جہاد کیا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جہاد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی فرما برداری کے راستے میں جو انسان کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں، خواہ وہ رکاوٹ کافروں کی طرف سے ہو، خواہ وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہو، خواہ وہ شیطان کی طرف سے ہو، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری کی پوری محنت کو جھونک دے اور اپنی پوری کی پوری جد و جہد لگا دے. یہ جہاد ہے، محنت. اب اس کا ایک تو اعلیٰ درجہ ہے کہ کافروں سے جہاد ہو رہا ہے، لیکن جس طرح وہ ایک دین کی محنت ہے، اسی طرح دین پر ڈٹے رہنے اور دین کے فرائض و واجبات اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے میں اور فرائض و واجبات کے ادا کرنے میں نفس و شیطان سے جو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ جی یہ کام کرو، اب شیطان کے مقابلے میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے. نفس کہتا ہے کہ نہیں جی اب تو نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، سردی بہت زیادہ ہے، یا روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا، گرمی بہت ہے، یا فلانے گناہ سے وہ بچنا نہیں چاہتا اور خواہش رکھتا ہے اس گناہ کی، اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے بہلا پھسلا کر اللہ کی نافرمانی سے بچایا. یہ بھی دین کی محنت ہے اور یہ بھی جہاد ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ہماری فرما برداری کے لیے کوشش اور محنت کرے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی جو کوشش ہے وہ ضرور بارآور ہوگی. اس کا پھل اس کو دنیا میں دکھائی دے گا کہ اللہ اس کوشش کے نتیجے میں اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیں گے.
تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت میں اس بات سے چوکنا رہے کہ اس کا نفس و شیطان کہیں اس کو ایسے کام پر تو آمادہ نہیں کر رہا جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی پر جا رہا ہے. اگر ہے تو اس سے ذرا محنت کرے اور اس کے مقابلے میں اپنی صلاحیت کو خرچ کرے تو اللہ اس کے لیے راستہ کھولیں گے. اسی طرح دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کی محنت ہے. اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی ہو، مال دیا ہو مال خرچ کرو، اور لکھنے کی صلاحیت دی لکھنے کے ذریعے سے پیغام پہنچاؤ، بولنے کی صلاحیت دی بولنے کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کرو اور اللہ کے دین کی جو ہے نفاذ کی بلندی کی طرف جو ہے متوجہ کرو، اور تلوار کے ذریعے سے مقابلے کی قوت ہو تو تلوار کے ذریعے سے مقابلہ کرو. باہر صورت یہ ساری ہیں، یہ تمام کے تمام محسن ہیں اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی. آگے اب سورہ روم شروع ہو رہی ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 60 آیات اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. قرآن کریم اللہ جل شانہ کا زبردست معجزہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حضور کو معجزے کے طور پر عطا ہوا ہے، اور یہ بڑے معجزات میں سے ایک ہے. قرآن کریم کے معجزے کی بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سے پہلو ہیں. قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو زمانے مستقبل سے متعلق تھی، آئندہ زمانے سے متعلق تھی، لیکن وہ پیشین گوئیاں ہر بہر صحیح ثابت ہوئیں اور جیسے قرآن نے پیشین گوئی تھی وہ پوری ہو گئی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی ذرہ برابر کمی ہوتی یا کوئی تبدیلی ہوتی، ایسا نہیں ہوا. اس کا ایک نمونہ یہ ہے، سورہ روم کی ابتدائی آیات میں ایک اہم واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک روم کی طاقت تھی، ایک فارس کی یعنی ایران کی طاقت تھی. یہ 2 اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں اور ان میں آپس میں ہر وقت جو تھا وہ مقابلہ رہا کرتا تھا، رسہ کشی رہا کرتی تھی. کبھی اہل فارس جیتتے، کبھی اہل روم جیتتے تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی تو اس کے بعد پھر ایک عظیم الشان معرکہ ہوا، اور اس معرکہ میں اہل فارس نے یعنی ایرانیوں نے جو مجوسی تھے انہوں نے رومیوں کو یعنی نصرانیوں کو شکست دے دی. صورتحال یہ تھی کہ مشرکین مکہ چونکہ بت پرست تھے اس لیے ان کو ان مجوسیوں سے، ان آتش پرستوں سے طبعی طور پر زیادہ تعلق تھا، اور مسلمان چونکہ دین حقیقی پر تھے اس لیے مسلمانوں کو ان ایرانیوں اور فارسیوں کے مقابلے میں رومیوں سے قدر ہمدردی تھی، کیونکہ یہ رومی جو عیسائی تھے باہر صورت کسی صحیح دین پر تو تھے، اگرچہ وہ دین منسوخ ہو گیا لیکن وہ دین صحیح پر تھے، آخرت کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نبی کو مانتے تھے. تو اس لیے جب اہل فارس کو فتح ہوئی تو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ خوشی منائی، مسلمانوں کو دکھ ہوا. مشرکین نے بغلے بجانے شروع کر دی اور یہ کہنے شروع کیا کہ دیکھو جس طرح یہ لوگ آتش پرست ہو کر ایک دن جو ہے کامیاب ہو گئے اس دین والوں پر، تو اسی طرح ہم بھی بت پرست ہو کر ایک دن جو ہے وہ تم پر غالب آ جائیں گے. جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ آیتیں نازل کی اور یہ پیشن گوئی فرمائی، بتایا کہ یہ روم مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عن قریب ان کو دوبارہ فتح حاصل ہو جائے گی اور یہ غلبہ پالیں گے. کتنی مدت میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. عربی زبان میں بضع کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک پر ہوتا ہے. قرآن نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 9 سال کی مدت ہوگی، 9 سال میں یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے. یہ قرآن نے ایسے وقت پیشن گوئی کی تھی کہ بظاہر حالات اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کے موافق نہیں تھے، بڑے نامساعد حالات تھے، کیونکہ ایرانیوں نے بہت زبردست قتل کیا تھا اور قسطنطینیہ جو تھا جو مرکز تھا رومیوں کا اس میں ان ایرانیوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آتش کدہ بنا لیا تھا. اسی طرح بڑے بڑے پادری قتل کر دیے گئے، بیت المقدس کو ویران کر دیے ان فارسیوں اور ایرانیوں نے. اور جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل جس کو قیصر کہتے تھے تو وہ جو ہے وہاں سے جو ہے بھاگ کر نکل گیا. جب یہ صورتحال تھی تو بظاہر تو ایسا لگتا نہیں تھا، خود یورپ میں غدر مچا ہوا تھا، ان کی سرحدیں بھی محفوظ نہیں تھی اور ان کے جو اندرونی حالات تھے ملک کے وہ بڑے غیر مخدوش تھے. لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے تو وہ سچا پورا ہوگا. اللہ نے کہا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کے وعدے میں خلاف ورزی نہیں ہوتی، اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب ایک کافر سے جو ہے یہ معاملہ کر لیا اور اس کے ساتھ شرط ٹھہرا لی کہ دیکھو 9 سال کے اندر اندر ان رومیوں کو دوبارہ غلبہ ہو جائے گا جن کے تم شکست کھانے پر خوشی منا رہے ہو، ورنہ جو ہے میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر یہ رومی جیت گئے جیسے میں کہتا ہوں تو تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اس وقت میں شرط جائز تھی، قمار جس کو جوا کہتے ہیں، دونوں طرف سے شرط لگائی جائے تو اس کو جوا، یہ جوئے کی صورت ہوتی ہے، ناجائز ہے، لیکن چونکہ اس وقت میں جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے دو طرفہ یہ شرط لگائی گئی۔ خیر اس کافر نے تو بہت خوشی سے اس شرط کو قبول کیا، حالات موافق نہیں تھے، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے معاملہ لکھوا بھی لیا تاکہ اگر یہ ان کی شرط پوری نہ ہو سکے تو پھر مجھے 100 اونٹ مل جائیں۔ قرآن کریم کی پیشنگوئی پوری ہو کر رہی اور ٹھیک 9 سال بعد جبکہ مسلمان غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری منا رہے تھے، اسی موقع پر یہ اطلاع ملی کہ اہل روم نے ایک فیصلہ کن جو ہے جنگ میں اہل فارس کو شکست دے دی، اور یہ اس کے بعد جو ہے اہل فارس کا زوال شروع ہو گیا۔ کسرا جو ہے وہ اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور باہر صورت جو ہے عیسائی بادشاہ جو ہے ہرقل وہ غالب آ گیا اور بہت سے رومیوں، ایرانیوں کے اور فارسیوں کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ بڑی تاریخی فتح تھی، مسلمانوں کو دوہری خوشی ملی، ایک بدر کی خوشی تھی اور ایک اس موقع کی خوشی تھی۔ چنانچہ شرط کے مطابق صدیق اکبر نے 100 اونٹ لے لیے، حضور کے پاس لائے، کیونکہ اس وقت تک پھر جوا حرام ہو گیا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اب مال ناحق ہے، حرام ہے، اس کو صدقہ کر دو، اور اس کو حضرت صدیق اکبر نے خرچ کر دیا۔ تو ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، غلبت الروم۔ اللہ فرماتا ہے اہل روم مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، فی ادنى الارض، نزدیک کے ملک میں، قریب کے ملک میں۔ ان کی جو سلطنت تھی، ان کا جو علاقہ تھا یہ مسلمانوں سے نسبتاً قریب تھا۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور یہ مغلوب ہونے یعنی شکست کھانے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سال کے اندر۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور جس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر، اللہ جس کو چاہتے ہیں مدد دیتے ہیں اور وہ غالب ہیں اور مہربان ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، چنانچہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور یہ آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ یہ مشرکین کا نقشہ کھینچا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس نے آج کافروں کو نہیں بلکہ ہر مسلمان کو دعوت فکر دی ہے اور مسلمان کو بتایا ہے کہ زندگی برتنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کے 2 روپ ہیں، 2 رخ ہیں، 2 روپ ہیں، ایک ظاہری رخ ہے اور ایک اندرونی رخ ہے۔ دنیا کی زندگی کا ظاہری رخ جو ہے وہ تو آج کا مسلمان بھی بخوبی جانتا ہے، وہ کیا ہے کہ مال کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے، کون سی تجارت سب سے زیادہ نفع بخش ہے، کس تجارت میں مال لگایا جائے اور پھر کس طریقے سے مال کمایا جائے، اور مال کے ذریعے سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کیا صورت ہے کہ اس مال کو اسٹاک کر لیا جائے، اور اس کے بعد ایسے وقت میں جبکہ وہ مال جو ہے وہ شارٹ ہو جائے اس کو لائیں تاکہ پھر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں۔ ان چیزوں سے تو آج کا مسلمان بھی خوب واقف ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا ایک ظاہری رخ ہے۔ اصل میں تو یہ غفلت میں ہے، جو آدمی صرف اسی سوچ کو رکھا ہوا غفلت میں ہے۔ دنیا کی رخ زندگی کا ایک حقیقی اور اندرونی رخ بھی تو ہے، اور وہ حقیقی رخ کیا ہے کہ بھائی انسان اس دنیا کا باشندہ ہے ہی نہیں، اس کی جو اصل نیشنلٹی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اس دنیا میں وہ صرف ویزا لے کر آیا ہے، چند دن کے لیے آیا ہے، اس کی حالت بالکل اس مسافر کی سی ہے جو حالت سفر میں کہیں جا کر رکا ہوا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے اور کس لیے نکلا ہے، تجارت کرنے کے لیے تاکہ کچھ پیسہ کما کر لائے اور اپنے گھر میں جا کر چین سکون کی زندگی بسر کرے۔ تو یہی حال اس انسان کا بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے تو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ بھائی محنت کرو، لیکن محنت اس جگہ کی نہ کرو بلکہ اس زندگی کے لیے کرو جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ آخرت کی ہے۔ یہ ہوا غفلت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اسی دنیا میں رہ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہیں لگ گیا اور اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسا کہ ایک جہاز جا رہا ہو سمندر میں، اب وہ جو ہے جہاز ایک جزیرے پر اترے اور جزیرے پر تھوڑی دیر کے لیے اترا، اعلان کر دیا جزیرے کے
جزیرے میں اترنے سے پہلے مسافروں کے سامنے کپتان نے اعلان کر دیا دیکھو جہاز صرف آدھے گھنٹے کے لیے رکے گا. اب کیا ہوا جب وہ جہاز رکا تو لوگوں نے اس خوشنما جزیرے میں چکر لگایا. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو جلدی جلدی اس وقت کا خیال کر کے فوراً وہاں واپس پہنچ گئے اور کچھ اس کی رنگینیوں میں کھو گئے. انہیں دیر سے خیال آیا لیکن جہاز چل پڑا تھا, باہر صورت دوڑ کر جہاز کے اندر وہ پہنچ گئے. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے وہیں جو ہے چکر لگانے شروع کر دیے اور اس میں اتنے مدہوش ہوئے کہ پھر بالکل ہی غافل ہو گئے اور جہاز نکل گیا. بالکل یہی حال ہے دنیا میں, جو انسان غافل ہو جائے گا تو پھر اس کی جو آخرت کی کمائی ہے وہ نکل جائے گی. قرآن کریم اسی بات پر متوجہ کر رہا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا انہوں نے اپنے دلوں کے اندر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو اللہ نے حکمت سے پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے, اور بے شک بہت سے انسان اپنے رب سے ملنے کا انکار ہی کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. کانوا اشد منہم قوہ, وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا یعنی اس میں کھیتیاں کی اور غلے وغیرہ اگائے. وعمروہا, اور اس کو آباد کیا. اکثر مما عمروہا, اس سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا ان لوگوں نے آباد کیا. ان لوگوں کی طاقت بھی زیادہ تھی, وسائل بھی ان کے پاس زیادہ تھے, خوشحالی بھی ان کے پاس زیادہ تھی اور انہوں نے دنیا پر خوب محنت کی تھی. لیکن کیا ہوا, وجاءتهم رسلهم بالبينات, اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانی بھی لے آئے تھے. بس اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے اور لیکن در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء, ان کی جتنی خوشحالیاں محنتیں تھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں پھر برے لوگوں کا انجام, وہ لوگ جنہوں نے برائی کی تھی اس کا انجام بھی بہت برا ہوا. وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات, ان لوگوں کے جو لوگ برائیاں کرتے تھے ان کا انجام بہت برا ہوا. کس وجہ سے؟ ان کذبوا, اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے, تو انجام ان کی برائیوں کا بہت برا ہوا. اللہ یبدأ الخلق, اللہ جل شانہ خلقت کو پہلے پیدا کرتے ہیں پھر دوبارہ اس کو لوٹائیں گے, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس وقت گناہگار بالکل نا امید ہو جائیں گے قیامت کے دن کو دیکھ کر, وہاں کے حالات دیکھ کر. ولم یکن لہم, اور ان کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا اور وہ اپنے شریک یعنی معبودان و باطلہ ہیں ان کا انکار کر دیں گے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو اس روز وہ لوگ الگ الگ فرقوں میں ہو جائیں گے. جس طرح دنیا میں مختلف فرقے تھے قیامت میں مختلف فرقے ہوں گے لیکن وہ ایمان و اعمال کی بنیاد پر ہوں گے. نیک اعمال والے الگ, نیک اعمال والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں اور گناہگار سارے الگ ہو جائیں گے. فاما الذین آمنوا, پس جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے تو وہ بہشت کے باغات میں خوشحال ہوں گے, خوشیوں میں ہوں گے. واما الذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تو یہ لوگ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. فسبحان اللہ, پس اللہ کی پاکیزگی بیان کرو جبکہ شام ہو اور جب صبح ہو, اور اسی کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں تعریفیں ہیں. اور پچھلے پہر بھی یعنی غروب سے پہلے اور جب دوپہر کا وقت, پانچوں نمازیں آ گئی. حین تمسون, شام کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز. حین تصبحون, فجر کی نماز صبح کے وقت. عشیاً, عشی کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے کے بعد سے غروب ہونے کا وقت ہو تو اس میں عصر کی نماز آ گئی. اور وحین تظہرون, ظہر کے وقت میں اس میں ظہر کی نماز آ گئی. یخرج الحی من المیت, یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ وہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. یعنی بنجر ہونے کے بعد وہ زمین جو ہے وہ دوبارہ بالکل لہلہانے لگتی ہے, سبزے سے اور غلے سے جو ہے وہ زمین ہری ہو جاتی ہے. اور زندہ مردہ زندے سے نکل رہا ہے کہ بھائی نطفے سے انسان پیدا ہوا اور انسان سے نطفہ نکلا, انڈے سے جو ہے وہ بچہ نکلا اور اسی مرغی اسی بچے سے جو ہے وہ انڈا نکلا. اسی طرح دیکھ لیجئے کافر سے مسلمان پیدا ہوا, مسلمان سے کافر پیدا ہوا. درخت سے بیج نکلا اور اسی بیج سے درخت ہوگا. یہ جو بیج نکلتا ہے کس سے نکلتا ہے؟ درخت کے پھل سے تو نکلتا ہے. تو اس درخت کے پھل سے بیج نکل رہا ہے اور اسی بیج کو ڈال کر پھر اس سے درخت نکالا جا رہا ہے. یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. اگر انہی چیزوں میں غور کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ بالکل تمہارا دوبارہ پیدا ہونا ذرہ برابر بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. آگے مزید مختلف انداز میں اپنی توحید اور اپنی قدرت کے دلائل پر غور کرنے کی دعوت دی ہے انسان کو. ومن آیاتی, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تم اب انسان ہو کر زمین میں جگہ جگہ پھیل رہے ہو. مٹی سے پیدا کیا تھا لیکن کیا ہوا, اللہ نے ایسا
تگڑا انسان پیدا کر دیا اور وہ انسان اب زمین میں چل پھر رہا ہے. یہ ایک جو ہے مٹی کے نچوڑ سے اور ایک حقیر قطرے کے نچوڑ سے پیدا ہوا ہے, لیکن اس انسان کی قوت کی کرشمے دیکھو. آگے ایک اور قدرت کی نشانی بتائی, ومن آیاتی, اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے یعنی تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان یعنی مرد اور عورت کے درمیان محبت اور مہربانی کا جذبہ رکھ دیا. بے شک اس میں زبردست نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. شوہر اور بیوی کا جو ایک رشتہ ہے اس میں زبردست نشانی ہے. بھائی یہ مرد و عورت جو تھے ایک دوسرے کے لیے پہلے بالکل اجنبی تھے, نہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا, نہ آپس میں کوئی جان پہچان تھی, نہ کوئی مناسبت تھی, لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ 2 بول کے بعد پھر ان کے اندر ایک ایسا تعلق ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کا حصہ بن گئے, ایک دوسرے کا لباس بن گئے قرآن کہتا ہے, اور ایک دوسرے سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایسی الفت کون ڈالتا ہے اجنبیت کے بعد؟ اللہ ہی تو ڈالتا ہے. ومن آیاتہ, اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا جدا ہونا. بے شک اس میں زبردست نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. کیسی زبردست نشانیاں؟ مختلف قسم کی زبانیں ہیں. کسی کی زبان اردو ہے, کسی کی فارسی ہے, کسی کی ترکی ہے, کوئی انگریزی زبان بول رہا ہے, کوئی فرانسیسی زبان ہے, کوئی عربی اور کوئی ہندی زبان بول رہا ہے. پھر شکلوں میں رنگتوں میں کتنا اختلاف ہے, کوئی سفید ہے, کوئی سیاہ ہے, کوئی گندمی رنگت ہے, کوئی سرخ رنگت رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے. بھائی مٹی میں مختلف رنگ ہیں اور مٹی کی مختلف طبیعتیں ہیں. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو انسانوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, ایک تو انسان کا ظاہری رنگ مختلف ہوتا ہے, اسی طرح انسان کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. دیکھا ہوگا ہر آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی نرم طبیعت کا ہوتا ہے, کوئی سخت طبیعت کا ہوتا ہے. کسی کو جلدی غصہ آ گیا اور کوئی بالکل ٹھنڈا اور میٹھا بنا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے مختلف طبیعتیں. یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کا اختلاف ہے. کسی کی خلقت میں سخت زمین کی مٹی ہے, کسی کی خلقت کے اندر نرم زمین کی مٹی ہے, اور کسی کی خلقت میں سیاہ زمین کی مٹی آ گئی, رنگ میں وہ اثر آ گیا. کسی کی خلقت میں اور کسی کے خمیر کے اندر جو ہے وہ سفید زمین کی مٹی آ گئی, اس کا اثر آ گیا. کسی کی جبلت کے اندر اور خلقت کے اندر سرخ زمین کی مٹی آ گئی, اس کا رنگ آ گیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. انسان اللہ کی قدرت کے اسرار کو کیسے جان سکتا ہے؟ ومن آیاتی, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات میں تمہارا سونا اور دن میں اور تمہارا اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا. بے شک اس میں زبردست نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. بھائی جس طرح رزق کمانا یہ زبردست اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. رزق کس طرح نشانی ہے؟ دیکھو بھائی 2 انسان ہیں, دونوں علم میں برابر, صلاحیتوں میں برابر, ہر چیز میں برابر, عقل میں برابر, بلکہ ایک دوسرے سے بڑا ہوا ہے. دونوں محنت کر رہے ہیں, لیکن جو بے وقوف ہے, جو ناسمجھ ہے, اس کو مال زیادہ مل رہا ہے. وہ دستخط بھی کرنا نہیں جانتا لیکن وہ کروڑ پتی ہے, اور دوسرا جو ہے اس کو یہ باتیں میسر نہیں. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے. محنت تو کرنی ہے لیکن تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے. اور آگے رات کا سونا, اس کا تو کیا کہنا. انسان کی جو مشینری ہے وہ دن بھر کے کام کاج میں کھپ جانے کی بنا پر اتنی تھک جاتی ہے کہ اگر یہ رات کا چین اور سکون نہ ملے تو انسان کی مشینری کو زنگ لگ جائے, انسان کی بیٹری خراب ہو جائے. تو اس کے چارج ہونے کے لیے ضروری ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کو نیند سے ایک توانائی کا ایک بڑا حصہ حاصل ہوتا ہے, اور وہ توانائی انسان کے جسم کو جو درکار ہے وہ صرف نیند سے ہی پوری ہوتی ہے, وہ غذا سے اور کسی بھی قوت والی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ نیند زبردست اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ورنہ دیکھ لو کہ آج یورپی ممالک میں 75% سے زائد ایسے لوگ ہیں جو سکون آور گولیاں کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ نیند سے محروم ہیں. تو کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہے. ومن آیاتی, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈر اور امید دلانے کے لیے, اور آسمان سے پانی اتارتا ہے, پس اس سے زمین کو اس کے مرنے یعنی بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ یعنی بالکل سرسبز کر کے نکال دیتا ہے. بے شک اس میں زبردست نشانی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. بجلی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ بھائی گر نہ جائے, کوئی اس کی چمک کی وجہ سے کوئی جل نہ جائے, لیکن امید بھی ہوتی ہے, اور وہ امید یہی ہوتی ہے کہ بارش آ جائے گی. ومن آیاتی, اور اس کی نشانیوں میں سے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. یہ آسمان یہ نیلا گنبد بغیر ستون کے لیکن یہ قائم ہے, اور اس کے اندر کتنے سیارے ہیں, کتنے ستارے ہیں, کتنی کہکشائیں ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ہر ایک اپنے مدار پر چل رہا ہے. اور آج کی سائنس تو کہتی ہے, اور یہ تو ہے ہی بالکل حقیقت, کہ یہ دنیا اللہ کی جو دوسری مخلوقات ان سیاروں اور کہکشاؤں کے مقابلے میں بالکل ایسا ہے جیسا ایک ذرہ. اتنی ہے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ زمین. تو یہ اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی تو ہے. اور زمین تو ہے ہی کہ پانی کے اوپر ہے لیکن پھر بھی ہل نہیں رہی, اور زمین کئی گنا تیز رفتار سے حرکت کر رہی ہے.
عام جو انسان کے چلنے کی رفتار ہوتی ہے اس سے بے انتہا تیز رفتار میں دوڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود زمین اس انداز میں ٹھہری ہوئی بھی ہے کہ ہم اس پر بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ یہ کتنی زبردست نشانی ہے۔ ومن آیاتہ، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ آسمان زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم اچانک نکل پڑو گے۔ وَلَهُ، اور آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات سب کے سب اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ ہی وہ ہے کہ جو پہلے خلقت کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے تو بالکل آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے بلند ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال تمہارے ہی اندر سے بیان کرتا ہے۔ انسان کی ایک مثال بیان کی، کیا هَلْ لَكُمْ، کیا تمہارے لیے ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو تم مالک ہو تمہارا کوئی شریک ہے ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو عطا کیا؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم سب اس میں برابر ہو جاؤ اور تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ کذالک، اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ بتاتے ہیں بھائی خالق و مخلوق میں بڑا فرق ہے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو مخلوقات میں فرق دیکھ لو کہ انسان میں ایک انسان ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، ایک آقا ہوتا ہے جو مالک کہلاتا ہے، ایک مملوک غلام ہوتا ہے۔ تو کبھی تم نے دیکھا کہ وہ آقا اپنے غلام کو اس مال میں سے جو اللہ نے، اس رزق میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو اتنا دے دے کہ اپنے برابر کر لے اور اپنے غلام سے اسی طرح ڈرتا ہو جس طرح اپنے جیسے رتبے والے شخص سے ڈرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ غلام غلام رہتا ہے، آقا آقا رہتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جب مخلوقات کے درمیان اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی انسان نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کی ذات صرف اور صرف تنہا ہے جو ہر چیز کی ملکیت ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ جو ظالم ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، بس جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فاقم وجہک، تو آپ صرف اور صرف جو ہے دین کی طرف اپنا رخ کر سیدھا کر لیجئے ہر چیز سے یکسو ہو کر۔ فطرت اللہ التی، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز کی پابندی کرو، اور دیکھو مشرکوں میں سے مت ہونا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے در فرقے ہو گئے۔ ہر جماعت خوش ہے اس نعمت پر جو ان کے پاس ہے۔ اللہ نے بتایا کہ تمام مشکلات کا حل کیا ہے؟ فاقم وجہک للدین حنیفا، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ حدیث میں اس کی تشریح آئی، اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ابتدا میں جب پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، تو اس کے اندر حق قبول کرنے کی، دین قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ بچہ گویا اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس میں پوری صلاحیت ہے۔ حدیث میں آیا پیدا تو اس طرح ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب والدین یہ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، یہ نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو بچہ، ہر انسان، خواہ وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا کافر گھرانے میں، پیدا فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہونے کے بعد ماحول کے اثر سے اور والدین کے اثر سے اس کے اندر نیکی یا اچھائی یا پھر برائی اور بدی کے اثرات آ جاتے ہیں۔ تو بھائی اس میں تنبیہ ہے کہ بچہ تو پیدا ہوا تھا بالکل درست حال میں، اب تم اس کی فطرت سلیمہ کو سنبھالو۔ آج علم یہ ہے کہ کافر تو دور کی بات ہے، مسلمان اپنے بچے کی فطرت سلیمہ کو بگاڑتے ہیں۔ کس طرح بگاڑتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کے چند ہی کچھ ہی عرصے بعد جو ہے اس کو ایسا ماحول دے رہے ہیں، اس کو ایسے تعلیمی ادارے میں داخل کرتے ہیں جس میں اس کی نشو و نما جو ہوتی ہے ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں ہوتی ہے جو دین کے مخالف جو ہے باتوں پر مشتمل ہے۔ بچوں کی نشو و نما جو ہو رہی ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے ماحول میں ہو رہی ہے، پر بچہ تو اسی چیز کو سمجھے گا جس طریقے پر اس کی تربیت ہوگی۔ حتیٰ کہ آج نام کے مسلمان ایسے بھی ہیں ہم میں جو اپنے بچوں کو صرف اور صرف عصری تعلیم دلانے کے اعلیٰ معیار کے ضامن میں جو ہیں اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کرا رہے ہیں کہ جہاں بچے کا ایمان ہی مخدوش ہے، بچے کا ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیمی ادارہ کیا ہے؟ وہ تعلیمی جو ادارہ ہے وہ ایک عیسائیوں کے زیر جو ہے انتظام چل رہا ہے۔
ایک ایسی انجمن کے تحت چل رہا ہے جو عیسائی نظریہ رکھتے ہیں، یہودی نظریہ رکھتے ہیں، تو ہم گویا اپنے بچوں کو پیسہ دے کر خراب کر رہے ہیں۔ دوسرے کو پیسہ بھی دیا اور کہا بھائی ہمارے بچوں کو خراب کرو۔ تو ہر انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ بھائی بچے کی فطرت سلیمہ کو بچا کر رکھو، اور اس کا حل یہی ہے کہ بچے کو ابتدا میں گھر کے اندر نیک ماحول دو، اور گھر کے باہر جو ہے ماحول کے لیے ایسا تعلیمی ادارہ انتخاب کرو جس میں اللہ کی ذکر کی اور اللہ کی آواز گونجتی ہو۔ پہلا جو بچے کے کان کے اندر جملہ آنا چاہیے وہ اللہ سے متعلق ہونا چاہیے، پہلی آواز اللہ کی ہونی چاہیے، اور پہلا جو ذکر ہے وہ اللہ ہو، اور اس کے دل دماغ کے اندر یہ اللہ کا لفظ اتنا نقش ہو جائے اور اتنا راسخ ہو جائے کہ پھر دوسرے تمام تہذیبوں کے اثرات جو ہیں وہ اس کے اس نقش کو مٹا نہ سکے۔ چنانچہ جن کی تربیت اچھے انداز میں ہوتی ہے وہ اگر کسی دوسرے ماحول میں بھی چلے آتے ہیں، حتیٰ کہ عملی اعتبار سے بھی اگر خراب ہو گیا انسان ہے، لیکن وہ دین کے اعتبار سے مستحکم ہوتا ہے، وہ اپنے دینی نظریات پر سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ ابتدائی فطرت ہے، جس طرح عمارت کی بنیاد اگر مضبوط ہو تو عمارت پھر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ آگے انسان کی وہی دو رخی کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ میں فرمایا جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی خوشحالی کا مزہ چکھاتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ وہ انکار کرے ان نعمتوں کا، یعنی ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی۔ فتمتعوا فرماتے ٹھیک ہے اب تم نفع اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانہ کیا ہم نے ان پر اس کی کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ کسی دلیل کے ذریعے سے وہ شرک کر رہے ہیں، اس دلیل نے انہیں تلقین کی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کے خوشحالی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوشی مناتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے اذا ہم یقنطون تو نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو وسیع کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بے شک اس میں زبردست نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى پس آپ رشتہ داروں کو اور مسکین کو اور مسافروں کو ان کا حق دیجئے، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فرماتے ہیں اور جو تم لوگوں کے مال میں بڑھنے کے لیے سود دیتے ہو تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا دو چند سہ چند وصول کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کرے؟ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے صاف بتا دیا۔ دیکھو ایک ظاہری نظر ہے اور ایک یہ ہے کہ جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، یہ جو ہماری عقل سمجھ رہی ہے اس سے آگے کی ایک چیز ہے۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ ہر انسان بظاہر جو بھی دیکھ رہا وہ یہ کہے گا ارے بھائی سود سے تو مال بڑھا ہے، اور زکات دو گے تو مال گھٹے گا، 40واں حصہ دیا تو ظاہر سی بات ہے اب تو مال گھٹ گیا، 40,000 میں سے 39,000 رہ گئے، اور یہاں سود پر جب کام کیا تو بھائی 40,000 کے 50,000 ہو گئے یا 41,000 ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں لیکن یہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ مال بڑھا نہیں ہے، گھٹ گیا سود کی وجہ سے، اور زکات کی وجہ سے مال گھٹا نہیں بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال گھٹنے اور بڑھنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی تو سمجھو۔ مال گھٹنے بڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گنتی زیادہ ہو جائے، سوال یہ ہے کہ اس مال کو تم برت کس طریقے سے رہے ہو، اس سے تمہاری بنیادی ضرورتیں کس طریقے سے پوری ہو رہی ہیں جس کے لیے تم یہ مال کما رہے ہو۔ اب سودی کام تو کیا، حرام طریقے سے مال تو حاصل کیا، لیکن کیا ہوا کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، آدھا مال جو ہے اس پر خرچ ہو گیا۔ جو سود نہ دینے پر اور زکات دینے پر جو ہے مال خرچ نہ ہوتا، اسی طرح کیا ہوا اور اتنی ضروریات بڑھ گئیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اخراجات خود بخود بڑھ گئے۔ تو اب کیا کریں، اب پریشان ہیں۔ دوسری طرف جو زکات دے رہے ہیں اور سودی مال سے بچ رہے ہیں، نقشے تو خوب دیکھ رہا ہے اور نئے جو ہے وہ اعلانات بھی آ رہے ہیں اخبارات میں، خوشخبری یہ بھی ہے کہ بھئی راتوں رات جو ہے تم کروڑ پتی بن جاؤ گے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے مال جو ہے وہ حرام دھندے ہیں اور سارا مال حرام ہے، حرام کمائی کے طریقے ہیں، اس لیے وہ ان طریقوں سے بچا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب وہ ان طریقوں سے بچ گیا اور زکات بھی ادا کی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ مال جو ہے زکات مال کے لیے پاکیزگی بھی ہے، اور جس مال میں زکات شامل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس مال کے اندر وہ مال شامل ہو جائے جس کی زکات نہیں دی تو پھر وہ اس مال کو کم کرتا رہتا ہے۔
تو جب زکوٰۃ ادا کر دی تم نے تو اب وہ مال محفوظ ہو گیا. نتیجہ یہ ہو گیا کہ اب وہ مال جو چور اچکے کی وجہ سے جا سکتا تھا اس زکوٰۃ کی وجہ سے وہ مال نہیں گیا. اور پھر کیا ہو گیا؟ برکت اس طریقے سے ہو گئی کہ تمہاری جو ضروریات پہلے 10,000 روپے میں پوری ہوتی تھی اب 8,000 روپے کے اندر پوری ہو گئی. تو یہ برکت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ضروریات پوری ہو جائیں، اور یہ ضروریات اس طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. لہٰذا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تھوڑے مال کو بڑھا دیتے ہیں اور زیادہ مال کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. بات یہی ہے کہ تھوڑی سی آزمائش شروع میں ضرور آتی ہے، لیکن نتیجہ پھر بعد میں جو ہوا کرتا ہے وہ بالکل بہتر ہی ہوا کرتا ہے. یہ ایک فلسفہ ہے. تو یہ فلسفہ دین کا ہے کہ دیکھو ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا، نہ اپنی عقل سے سوچنا. گوٹ میں جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ رکھے جاتے ہیں اور رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے انداز میں اس کو واپس کرتا ہے اور اس سے زیادہ اللہ کے نہیں بڑھے گا، اس مال میں برکت نہیں ہوگی. اللہ جل شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرماتے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کے بعض اعمالوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں. قرآن کریم یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے. جس طرح جسمانی بیماریوں کی نشاندہی اور تشخیص کے وقت میں جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے اگر 10 بیماریاں رکھیں تو وہ پھر ان میں سے جو بنیادی بیماری ہوتا ہے اس کو پکڑ کر اس کی تشخیص کر کے اس کے علاج پر توجہ دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ تمام بیماریوں کا تعلق اس سے ہے. تو قرآن نے بھی یوں سمجھیے کہ 10 مسائل کا حل ایک مسئلے میں بیان کیا، اور ایک حل بیان کیا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ اس خشکی میں اور سمندر میں ہر جگہ پر طغیانی اور فساد برپا ہے. خشکی